اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہو رہی ہے۔ مختلف آیات کیا بلکہ منتخب آیات پر گفتگو ہم کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، سیکھتے ہیں ان سے کہ قرآن کریم کی ان آیات کے کیا معنی ہیں، مفاہیم ہیں، تشریحات کیا ہیں، تفسیر کیا ہے، قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم کی یہ روشنی اور یہ ہدایت ہم سے کس کس بات کے تقاضے کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، سامنے نکل کر آتی ہیں، اور ہم سب اپنے معزز علماء کی گفتگو سے بہرہ مند ہوتے ہیں، بہت سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور یہ 11واں برس اپنے اختتام کو ہے کہ روزانہ ایک پروگرام یہ پیام صبح کے عنوان سے آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ انبیاء کی آیات 92، 93 اور 94، ان تین آیات پر انشاءاللہ ہم بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ امت کے حوالے سے بات فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری جو امت ہے یہ حقیقت میں ایک ہی امت ہے۔ اب یہ امت ایک ہی امت اس تعلق سے سیکھیں گے، بلکہ امت کی تعریف کیا ہے، امت کہتے کسے ہیں، کیا ایک ہی نظریے کی اتباع کرنے والے، یہاں پر کیا انبیاء کی جو سرگزشت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک امت ایک ہی رہی اور ایک ہی ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ تو امت کے حوالے سے کچھ سیکھیں گے، اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس میں کیا فرق ہے، قرآن کریم نے امت اور ملت کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ کن کن معنی میں استعمال کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ جو لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ بات فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کیا کیا، ہم نے دین اتارا تھا پوری انسانیت کے لیے، لوگوں نے کیا کیا کہ تفرقہ بازی کر لی۔ اختلاف علمی اختلاف ہونا چاہیے اور اختلاف کو مخالفت نہیں بننا چاہیے۔ اس ذیل میں ہمارا دین کیا تعلیم کرتا ہے وہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تم سب کو آنا میرے پاس ہی ہے، تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فوراً فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیونکہ رحمان ہے، رحیم ہے، کسی کا قرض اپنے پر نہیں رکھتا۔ نیک اعمال کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، لیکن نیک اعمال ایمان کے ساتھ، کہ جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہے۔ یہاں سوالات ہوتے ہیں، بڑے مباحث اٹھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم ہے اور وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے کچھ نہیں دے گا، اس کا اجر اسے نہیں ملے گا؟ ہم سیکھیں گے کیا اس کا اجر اللہ اسے دنیا ہی میں دے دیتا ہے، لیکن جو آخرت پر اس کا ایمان ہی نہیں، وہ آخرت کا طلبگار ہی نہیں، اس کو آخرت کے اجر کی ضرورت ہی نہیں، تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو مومن ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کے نتیجے میں اجر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب باتیں ایسی باتیں نہیں ہیں، ایک ایک بات کو ہم لکھ رہے ہیں، تمہارے اعمال کو ہم لکھ رہے ہیں۔ یہ اس سے کیا مراد ہے، کون سی کتاب میں لکھے جا رہے ہیں، اور وہ کتابیں ہمیں دی جائیں گی روز آخرت، روز محشر،
وہ سلسلہ کیا ہوگا وہ بھی ہمیں سکھائیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین حضرات، شجاع الدین شیخ صاحب کون آپ سے واقف نہیں، ٹیلی ویژن پر مختلف چینلز پر شیخ صاحب کے پروگرامز بڑی توجہ سے بڑی محبت سے دیکھے جاتے ہیں۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ انبیاء آیات 92، 93 اور 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق اللہ العظیم۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہیں ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے، آج کی آیات کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قبل اسلام بیت اللہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ درست جواب 360۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ سورہ بقرہ میں یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یا سورہ فتح میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے۔ امت، سمپل پہلا سوال، صرف یہ بنیادی سوال واضح کر دیجئے کہ امت سے کیا مراد ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ نصاب جزاک اللہ خیرا۔ جیسے کہ سورۃ الانبیاء کا سلسلے وار مختلف پیرایوں میں مطالعہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور سورۃ الانبیاء کی بھی آخری آیات میں سے چند آیات ہیں جن کا آج ہم نے انتخاب کیا، اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تو اشارہ اس بات کی طرف بھی کہ تمام انبیاء علیہم السلام جو مختلف ادوار میں مختلف علاقوں میں آئے تو ان کے ہاں تمہیں یکسانیت نظر آئے گی، دعوت کے اعتبار سے، پیغام کے اعتبار سے اینڈ سو آن۔ اب پہلا سوال یہ کہ امت کا لفظ یہ کیا ہے بھلا؟ امت کا لفظ سے بنا ہے، اور عربی میں ماں کو کہا جاتا ہے، اور کا لفظ کسی شے کی جڑ اور بنیاد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انٹرو میں آپ نے اشارہ بھی کیا کہ امت کا لفظ کیا ہم مقصد لوگوں کے لیے،
ہم خیال لوگوں کے لیے، ہم فکر لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بات بجا ہے۔ ایک تو تمام انسانیت کو بھی امت اس معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ سب کا خالق ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اگر ایک اور کامن فیکٹر کو دیکھنا چاہیں تو تمام انسانوں کے اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام۔ تو اگر امت کے مفہوم میں ہم مقصد ہونا، ہم خیال ہونا، ہم فکر ہونا یا کوئی کامن فیکٹر کا ہونا، ایک جڑ اور بنیاد کا مشترک ہونا قرار پاتا ہے عربی اسلوب کے اعتبار سے، تو ساری انسانیت بھی ایک معنی میں امت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایک فرق یہ بھی کرتا ہے، یا ہم اس کو اپنی تشریحات میں بیان کرتے ہیں کہ ایک پیغمبر ہوتے ہیں اور ان کی ایک امت ہوا کرتی ہے۔ کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے دعوت قبول کی ہوتی ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی ہوتی۔ یہ معروف بات ہماری گفتگو میں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک آنے والے تمام انسان آپ کی امت میں شامل ہیں، مگر ایک وہ پہلو گروہ ہوگا یا افراد ہوں گے یا لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول فرما لیا، قبول کر لیا رادر کہیں گے، بہتر لفظ ہوگا، تو وہ امت اجابت ہو گئے، دعوت قبول کرنے والے۔ اور ایک وہ طبقہ ہوگا جنہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو امت دعوت کہا جائے گا۔ یہ فرق بھی ایک کیا جاتا ہے۔ ایک اور پیرائے میں دیکھیں تو سارے لوگ ویسے تو امت قرار پا جائیں گے، لیکن ایک امت مسلمہ بھی ہوا کرتی ہے، ایک ایسے افراد کا گروہ کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیغمبروں کے مشن میں شامل ہونے کے لیے کھڑا کرے اور اپنے پیغمبروں کا دست و بازو بننے کے لیے کھڑا کرے۔ تو اس معنی میں دو بڑی امتوں سے ہم واقف ہیں۔ ایک امت مسلمہ پہلے تھی بنی اسرائیل، جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے پیغمبروں کے مشن میں ان کا ساتھ دینا۔ یہود کو ہم جانتے ہیں جو بنی اسرائیل میں سے تھے، صاف انہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، ہم تو یہ بیٹھے رہیں گے، آپ جا کے قتال کیجئے۔ بہرحال ہم سے پہلے امت مسلمہ بنی اسرائیل تھے۔ اب ختم نبوت کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ ہے، اس منصب پر فائز کی گئی کہ نہ صرف یہ کہ حضور کی دعوت کو قبول کر کے عمل کریں یہ لوگ، بلکہ حضور کی دعوت کے علمبردار بنیں اور حضور کے مشن میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور کبھی بڑی دلچسپ بات ہے، لفظ امت ایک پیغمبر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سورۃ النحل میں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانت امتن قانتن، وہ اپنی ذات میں ایک فرمانبردار امت تھے، یعنی یہ ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ٹریبیوٹ کا بیان ہے، تحسین اور ان کی عظمت کا بیان آ رہا ہے کہ تنہا اپنی ذات میں وہ ایک ایسے کام کر گئے کہ گویا ایک بڑی جماعت کے لیے بھی شاید بڑا مشکل معاملہ ہو جاتا۔ تو یہ امت سے بنا، عربی میں ماں کو بھی کہتے ہیں، بچوں میں کامن فیکٹر ماں۔ اسی طریقے پر کا لفظ جڑ اور بنیاد کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا کھولیں تو ہم مقصد، ہم خیال، ہم فکر لوگوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، پوری انسانیت کے لیے بھی استعمال ہوا، ماضی کی اقوام کے لیے بھی استعمال ہوا۔ امت دعوت اور اجابت کا فرق بھی کیا جا سکتا ہے، امت مسلمہ کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے میں نے ذکر کرنا چاہا کہ لفظ امت ان کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوا۔ ہاں ایک اشارہ اور کر دوں، کیونکہ سورہ انبیاء ہے اور پیچھے کئی انبیاء اور رسول کا تذکرہ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے امت کے لیے ایک ہی لائے عمل طے فرمایا۔ تمام انبیاء اور رسول جو علیہ السلام تشریف لائے وہ ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے، ان کی بنیادی دعوت، ان کی دعوت کے بنیادی نکات ایک ہی تھے۔ ہاں شریعتیں جدا رہی ہیں، اس پر ہم کلام کر سکتے ہیں۔ منہاج کا لفظ آتا ہے، بعض انبیاء اور رسول کے کام کی نوعیت کے منہاج، یہ میتھڈالوجیز مختلف رہی ہیں، یہ الفاظ بھی قرآن نے شریعت کا استعمال کیا، منہاج کا استعمال کیا، لیکن عموم کے اعتبار سے جو ایک آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک شروع سے وہ اسلام ہے۔ یوں تمام انبیاء اس معنی میں ایک ہی پیغام لے کر آئے کہ سب کا پیغام ایک، ان کی بنیادی دعوت ایک، اور یوں تمام افراد کو اس معنی میں امت کہا جا سکتا ہے کہ ان کا خالق اللہ، اور اس رب نے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کو بندوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید وضاحت میں چاہ رہا ہوں آپ سے۔ جی بالکل آپ نے ایک بات بیان یہاں فرما دی، تو یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا امتکم کی بات ہو رہی ہے، تو مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ یہ امتکم کون ہے؟ ایک بات تو یہ دین واحد کی بات ہو رہی ہے یا امت واحدہ کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں، یعنی امتکم، یہ کم کی صیغہ جو جمع کے صیغے میں آ رہا ہے، اس کو اس اعتبار سے بھی لیجئے کہ تمام انبیاء علیہم السلام، ان میں سے کئی ایک کا ذکر پہلے آیا، تو ایک مخاطبت یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ سب کی امت واحد ہے، ایک، اور ایک
پہلو اس کا اس اعتبار سے ہے کہ جن لوگوں سے قرآن حکیم کی اولین مخاطبت ہو رہی ہے ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے. اچھا، قرآن کریم کے اولین مخاطبین میں مشرکین مکہ بھی شامل اور قرآن کریم کے اولین مخاطبین میں یہود و نصارہ بھی شامل ہیں جن سے معاملہ پیش آئے گا حضور علیہ السلام کو ہجرت کے بعد. سورہ انبیاء کی صورت سے جملہ میں عرض کر رہا ہوں. تو قرآن حکیم جب کم کی زمین لے کر آ رہا ہے تو مخاطبین مختلف اعتبارات سے ہوں گے. وہ بھی کہ جو اپنے آپ کو خاص طور پر مشرکین ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، یا وہ بھی کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں. پچھلے انبیاء اور رسول کو ماننے کے دعوے دار ہیں مگر انہوں نے راہیں جدا جدا کر لی ہیں. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، انہوں نے اپنے دین. اچھا، امر کا لفظ قرآن حکیم میں جو آیا اور احادیث سے مبارکہ میں بھی آتا ہے، یہ دین کے معاملے کے لیے بھی آتا ہے. امر کا ترجمہ معاملہ کرتے، الامر کا لفظ دین کے لیے بھی آتا ہے. انہوں نے اپنے دین میں حصے بکھرے کر ڈالے اور راہیں جدا کر لیں. اللہ نے سارے رسولوں کو ایک ہی ہدایت دے کر بھیجا، ایک ہی دین دے کر بھیجا، مگر ان افراد نے راہیں جدا کر لیں. تو ان سب سے مخاطبت ہو رہی ہے. آج ہم بیٹھے، ہم سے بھی مخاطبت ہے. اس کو آگے ہم جوڑیں گے اپنے امت مسلمہ کے حالات سے بھی انشاءاللہ تعالی. قیامت تک جن لوگوں سے کلام ہوگا ان سے بھی مخاطبت ہو رہی ہے کہ شروع دن سے اللہ تعالیٰ نے راستہ ایک ہی عطا کیا جس کو صراط مستقیم کہیں. شروع دن سے اللہ تعالیٰ نے لائے عمل ایک ہی عطا فرمایا جس کو آپ دین اسلام کہیں. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس لائے عمل کے اندر حصے بکھرے کر لیے، ٹکڑے کر دیے. کسی نے کوئی حصہ لیا، کسی نے کوئی اور حصہ لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمام انسانوں سے اللہ مخاطبت کر کے یہ فرما رہا ہے کہ تم در حقیقت میں ایک ہی امت تھے. آپ کی بات بلند ہوتی ہے جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا، سورہ البقرہ کا حوالہ دیا، کان الناس امتوں واحدہ، سارے انسان امت واحد تھے. جزاک اللہ خیر. امت واحدہ اور دین واحد، سب کا دین ایک ہی تھا. لیکن پھر اب ذرا اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بلکہ ایک بات اور کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، جی جی، یہ بھی قرآن کریم بیان فرما رہا ہے سورۃ البقرہ کے آخر میں. کیونکہ آگے آپ نے بڑی اہم بات بیان فرمائی کہ کوئی عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں. آگے ہم آئیں گے اور پھر ایمان سے آج کیا مراد ہوگی اس پر بھی آگے کلام کریں گے. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، تو ہم اللہ کے تمام انبیاء رسول پر ایمان رکھتے ہیں چاہے ان کے نام بھی ہمیں معلوم نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور سچی بات ہے کہ ہم مسلمان زیادہ براڈ مائنڈڈ ہیں. ہم تمام انبیاء رسول کو تسلیم کرتے ہیں. یہ یہودیت کے ماننے والے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں. یہ مسیحیت کے ماننے والے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتے. تو ہم زیادہ براڈ مائنڈڈ ہیں اور ہم پر نیرو مائنڈڈ ہونے کے الزام لگائے جاتے ہیں. اور ہمارا کلام کہتا ہے ہم یہ کہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسول میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیخ صاحب، جیسا آپ نے فرمایا کہ شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی دین اور وہ ایک تسلسل، کان الناس امۃ واحدہ، یہ تمام باتیں گفتگو میں آ گئیں. لیکن جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کی ایک آیت جو بار بار گفتگو میں آئی ہے ہمارے پروگراموں میں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو یہ دیگر امتوں کے حوالے سے یہ بات نہیں آ رہی. یہ صرف یہ ایک ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ یہ تم امت نہیں ہو بلکہ اخرجت، نکالی گئی ہو تم للناس. پھر کام بتائے جا رہے ہیں. تو یہاں پر جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے، ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں کہ تم یوں ہی نہیں آئے ہو، تمہیں بہت سارے کام کرنے. ارشاد. دو باتیں اس سوال میں بڑا خوبصورت پہلو بھی اور سامنے آئے گا. اخرجت للناس کے ساتھ پہلے خیر کہا گیا، تو اس امت کو بقیہ امتوں سے ممتاز کیا جا رہا ہے. تم نری امت نہیں ہو، تم خیر امت ہو. دو، تمہیں صرف ایک اپنے لیے فکر نہیں کرنی، تمہیں اخرجت للناس لوگوں کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے. گویا تمہیں اپنی ذات کی بھی فکر کرنی ہے اور دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے. اور تم خیر امت کی اس بنیاد پر ہو، یہ دوسروں کے لیے نکالے گئے ہو، برپا کیے گئے ہو، کھڑے کیے گئے ہو. تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دو گے. وتنہون عن المنکر، تم بدی سے روکو گے. یہی ذمہ داری حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ اعراف آیت نمبر 157 ہے 157. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، حضور نے معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں. اب کیونکہ حضور اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین، سورہ احزاب آیت نمبر 41 میں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، تو اب ختم نبوت کے بعد
اس کام کو آگے بڑھانا، بلکہ اس کے فریضے کو انجام دینا، یہ اس امت مسلمہ یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ یہ کام کرو گے تو خیر امت ہو۔ تو اس کو ممتاز کیا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ ممتاز بہت سارے اعتبارات سے۔ پچھلے انبیاء اور رسول کے ادوار میں دین کی تکمیل کا اعلان نہیں ہوا، پچھلے انبیاء اور رسول کو عطا کی جانے والی کتابوں کے حفاظت کے ذمہ نہیں لیا، نبی اکرم علیہ السلام سے قبل ختم نبوت کا اعلان نہ ہوا۔ تو جیسے یہ خاص پہلو حضور کی نبوت کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ان کا ریپلیکا اس امت میں آئے گا کہ اب وہ کام جو حضور کے ذمے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کی نیابت کرتے ہوئے اس امت کو ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ تو یہ خیر امت ہے۔ البتہ ضمناً ایک بات ہے، یہ کام کرے گی تو خیر امت ہے۔ آج جو ہمارا حشر ہے دنیا کے اندر، آج جو سب سے ارزاں سستا خون مسلمان کا بہتا ہے، عراق کو ہم روتے رہے، افغانستان کو روتے رہے، کشمیر کو رو رہے، فلسطین کو رو رہے، برما میں ہم روتے رہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہم رو رہے ہیں۔ آج نہ یہ امت 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، ہم تو اس سطح پر آ گئے کہ وہ مملکت خداداد جو خدا کے نام پر لی گئی، آج ہمارے جسم شاید آزاد ہو گئے، ہماری فکریں آزاد نہیں، ہمارے بجٹ آزاد نہیں، ہمارے یوٹیلیٹیز کے بل کے ڈیسیجنز آزاد نہیں ہیں۔ آج تم ذلت کا شکار ہیں۔ تو محض یہ آیت کریمہ کی تلاوت کر کے جھوم لینے کا فائدہ نہیں امت کے لیے، محض اس بات کا فخر جتانا ہم خیر امت ہیں۔ وہ خیر امت ذمہ داری کے ساتھ ہے، ذمہ داری پوری کرو، خیر پر رہو، ذمہ داری نہ ادا کرو تو معاف کیجئے گا، خیر تو دور کی بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے بنی اسرائیل کی امت بھی رکھی ہوئی ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، 2 مرتبہ البقرہ میں ہے، جہان والوں پر، اس وقت کے جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ مگر جب انبیاء علیہ السلام نے سے بات کو شہید تک کیا ہے، انہوں نے انبیاء کے ساتھ انہوں نے ظلم و زیادتی کی، اب کتابوں کو پس پش ڈالا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، سورہ البقرہ میں اللہ کی کتاب پر سے پش ڈالی، پیغمبروں کا انکار کیا ساتھ دینے سے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جا کے قتال کرے، ہم تو بیٹھے رہیں گے۔ تب اللہ اسی قرآن میں کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت اور محتاجین پر تھوپ دی گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب میں گرفتار کیے گئے۔ فضیلت دی تھی ذمہ داری کے ساتھ، ذمہ داری پوری نہیں کی، ذمہ داری پوری نہیں کی، زیادتیوں پر اڑ گئے، ظلم و ستم پر اڑ گئے، کتاب پر سے پش ڈالی، پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا، اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا دنیا میں۔ آج ہمیں خیر امت تو کہا گیا ذمہ داری کے ساتھ، ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کیا حالت ہماری ہوئی پڑی ہے۔ تو ایک طرف خیر امت والی آیت پر خوش تو لوگ بہت ہوتے ہیں، ہونا چاہیے، سعادت کی بات ہے، مگر سعادت ذمہ داری کے ساتھ ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میرے کلاس استعمال کیا تھا امت مسلمہ، ایک امت کو اللہ پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا کرے۔ پہلے بنی اسرائیل تھی، ان کو معزول کر کے نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو کھڑا کیا گیا۔ اگر امت وہ کام نہ کرے تو زمین پر ہی اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرتا ہے، ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرتا ہے۔ اور آج ہم پتہ نہیں کہاں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِ مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، ترمذی شریف کی روایت ہے، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ۔ فضیلت تھی، ادا نہیں کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ فضیلت ہمارے لیے ہے، ذمہ داری کے ساتھ ہے، ذمہ داری ادا کریں گے خیر امت ہوں گے، ادا نہیں کر رہے تو جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، انی فضلتکم علی العالمین آپ نے اشارہ فرمایا، وہ امت تھی وہ معزول ہو گئی، ہم معمور ہو گئے، لیکن بنی اسرائیل کے بعد تو ہم آ گئے، ہم آخر امت ہیں، تو ہمارے بعد تو کوئی امت نہیں ہے۔ حضور فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری نبی ہوں، تمہارے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ذمہ داریاں جو آپ نے گنوائیں یہاں پر، جو امت کو خیر امت بناتی ہیں، ان ذمہ داریوں سے اگر ہم واقعتاً عہدہ برا ہو رہے ہوتے تو کیا ہمارا یہ حال ہوتا؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا، تم ہی غالب ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تو اب وہ جو چند ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بلکہ بات تو یہاں تک پہنچ گئی ہے، میڈیا میں بھی آتی ہے، پھیلائی جاتی ہے یہ بات کہ کوئی تصور امت نہیں ہے، یہ امت کا نام لینا چھوڑ دیں۔ یہ کیا بات ہوتی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اپنا اپنا دیکھیں، دنیا کی کوئی قوم آپ کی مدد نہیں کرتی، آپ کیوں راگ الاپ رہیں امت کا، امت امت امت، تو یہاں تک بات چلی جاتی ہے۔ تو ایسے میں چند کرنے کے کام کیا ہیں؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کے تصور امت کو واضح کرنے، بیان کرنے، تکرار کرنے اور سامنے لانے کی ضرورت ہے. ہم عام لوگ نہیں ہیں. کبھی جیوز کا خیال تھا نا کہ وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، ہم خدا کے چنے ہوئے ہیں. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل رسوا کر دی کیونکہ ذمہ داری پوری نہ کی. ہمیں اللہ فرماتا ہے خود سورہ البقرہ، سورہ الحج کی آخری آیت میں 78 میں، ہوا اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے اور تم کون ہو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143، جو آپ فرما رہے تھے کہ معزول انہیں کیا، معمور ہمیں کیا. وہ کس بات پر؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح تمہیں امت وسط بنائے. وسط بہترین کو بھی کہتے ہیں. اور تاکہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول اللہ تم پر گواہ بنے علیہ السلام. تو حضور آخری رسول ہیں. اب ساری انسانیت کے درمیان ہم ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا حضور کا علیہ السلام. ہمیں امت وسط بنا کر، خیر امت بنا کر، چن کر اللہ نے کھڑا کیا کہ اب حضور علیہ السلام کے بحاف پر اللہ کے کلام کو انسانیت کے سامنے پیش کرو، اللہ کے دین کو انسانیت کے سامنے پیش کرو. بندوں کو بندوں کے ظلم سے نجات دلا کر بندوں کے رب کی غلامی میں لانے کی کوشش کرو اور اللہ کے احکامات کا بالفعل نفاذ کرنے کی جد و جہد کرو. یہ قرآن کریم بتاتا ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ کے 3 فتاوی، بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ بھی فتویٰ دیتا ہے. لفظ قرآن کریم، یہ لفظ فتویٰ کا قرآن میں سورہ نساء میں قل اللہ یفتیکم، اللہ بھی فتویٰ دیتا آتا ہے. سورہ مائدہ میں آیا من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. سورہ مائدہ 44، 45، 47، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں. مسلمان ہے تو عملاً کفر کر رہا ہے پھر، اور وہی ظالم ہیں اور وہی فاسق ہیں. اللہ نے کلام عطا فرمایا صرف سبحان اللہ سونے سے لکھنے کے لیے نہیں، ایگزیبیشن میں پریزنٹ کرنے کے لیے نہیں، طاقوں میں فقط سجا دینے کے لیے نہیں، بہترین پیپر پر خالی پبلش کر دینے کے لیے نہیں. یہ قرآن چاہتا ہے کہ اس کو شائع بھی کیا جائے، اس کو نشر بھی کیا جائے، اس کی تلاوت بھی کی جائے، اس کا فہم بھی لیا جائے. اور یہ قرآن چاہتا ہے کہ اس کے احکامات کا نفاذ بھی کیا جائے. تو اس قرآن کا فقط پڑھنا پڑھانا نہیں بلکہ اس کا نفاذ. سبحان اللہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں کسی کے. قرآن کی فقط تلاوت مطلوب نہیں ہے، قرآن حکیم کی اقامت بھی مطلوب ہے. اور اللہ فرماتے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر آیا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. مسلمانوں تمہیں وہی حکم دیا جا رہا ہے دین کے معاملے میں جو نوح علیہ السلام کو ہم نے دیا اور جو اے نبی آپ کو ہم نے دیا علیہ السلام، اور جس کی وصیت اللہ فرما رہے ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی. کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جانا. تو میں نے ابھی 2 باتیں عرض کی. ایک، تصور امت کو واضح کریں، اس کو بیان کیا جائے، اس کو ریوائز کیا جائے، لوگوں کے سامنے تکرار کی جائے. اور امت ایک مشن کے لیے کھڑی کی گئی. حضور کی ختم نبوت کے بعد اب حضور کی نمائندگی کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پریزنٹ کرنا اور اللہ کے کلام کا نظام دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا، اس کی جد و جہد کے لیے ہمیں کھڑا کیا گیا ہے اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے. یہ کریں گے تو خیر امت قرار پائیں گے، وہ منصب مل جائے گا. اگر یہ نہیں کرتے تو جو ہو رہا ہے اس پر مزید کوئی مرثیہ کہنے کی مجھے حاجت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بات پھر وہیں تک جاتی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے قرآن حضور کو دیا، اللہ نے قرآن کے ساتھ دین حق دیا صلی اللہ علیہ وسلم. صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں، ہم نے اتنے سال پڑھا دیا، ہم نے سرٹیفیکیشن کر دی، ہم نے اتنی کتابیں چھاپ دی، ہم نے ڈیجیٹائز بھی اس کو کر دیا، ہم نے آن لائن بھی کر دیا. سب مطلوب ہے، لیکن اس سے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا. یہ دین صرف پڑھانے کے لیے نہیں آیا، یہ دین اپنا نفاذ چاہتا ہے. اور حضور کی 23 برس کی محنت بتا رہی ہے کہ جہاں حضور کا خون اطہر طائف میں، حضور کا خون اطہر احد کے میدان میں، 70 صحابہ کی جانوں کی قربانی احد کے میدان میں، پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کا معاملہ، 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں 259 جانوں کی قربانیاں، تلوار کا تلوار سے ٹکرانا، یہ سارا کچھ کیا بتا رہا ہے؟ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ اپنی اقامت بھی چاہتا ہے قرآن حکیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس اقامت کے لیے وہ کردار دیکھنا چاہتا ہے. یہ قرآن کریم اس کے پاس موجود ہے. وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تو وہ قاری اور کانا خلقہ قرآن،
وہ تو وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. آپ تو مجسم قرآن. لیکن ایک انسان، ایک امت محمدیہ کا حصہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ چلتا پھرتا قرآن کیسے بنتا ہے؟ اس کے بعد اقامت دین کی بات ہوتی ہے نا، جو آپ نے فرمایا. بلکہ مکی آپ کی بات بلند ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں قرآن کی تلوار چلی ہے جی، جس سے حضور نے افراد کو تیار کیا. خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے. وہ قرآن استعمال ہوا مکہ مکرمہ میں، ایک قرآنی جماعت تیار ہوئی ہے، ایک انقلابیوں کی جماعت تیار ہوئی ہے، پھر لوہے کی تلوار بدر میں چلتی ہے اور اللہ کا دین غالب ٹھیک ہے. ابھی جہاں پر یہ انقلابیوں کی جماعت تیار ہوئی ہے، جماعت کو یہاں پر امت آج ہم بات کر لیتے ہیں. لیکن جو آپ نے بات فرمائی کہ سبحان اللہ کہ وہاں 13 برس مکہ مکرمہ میں اصل میں قرآن کی تلوار چلی. یتلو علیہم آیاتہ. میں یہی سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا تھا. 13 برس کیا ہوا؟ 13 برس ہاتھ باندھ کے رکھو، کچھ نہیں کہنا. حالانکہ بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان صحابہ، جید صحابہ، کبار صحابہ جواب دے سکتے تھے کہ نہیں دینا جواب. کوئی لڑائی نہیں، کوئی مقاتلہ نہیں. وہ تو مدینہ پہنچ رہے ہیں تو اس وقت آیت نازل ہو رہی ہے نا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. لیکن مکہ مکرمہ میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بجا تو یہی ترتیب امت کو اختیار کرنی ہوگی کیا؟ یعنی میرا سوال یہ ہے آپ کی خدمت میں. حضرت امام مالک کا قول بھی یاد آ رہا ہے کہ امت کے اول دور میں جیسے اصلاح ہوئی تھی اسی طرح امت کے آخری حصے میں، آخری دور میں اسی طریقے سے اصلاح ہوگی. تو امت خیر امت، جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم خیر امت ہیں، لیکن کیا ہم اس پروسیس سے گزرے یا گزر رہے ہیں؟ بجا یہ جو آپ نے بات بیان فرمائی، اس کو اگر ہم تھوڑا اس طرح بھی بیان کر لیں کہ افراد سازی یا کردار سازی پہلے ہے، اور پھر وہ امت والے فریضے کو انجام دینے کے لیے میدان میں اترنے کی بات. اور یہ 13 برس سے کام ہوا. جب آپ بیان فرما رہے تو آیت کریمہ ذہن میں آ رہی تھی، سورہ نساء آیت نمبر 77 ہے، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو. اتنا باندھے رکھو کہ حضرت یاسر شہید ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ شہید کی گئی رضی اللہ تعالی عنہ، مگر بدلہ نہیں لیا گیا، ہاتھ نہیں اٹھائے گئے. مکے کے 13 برس 4 کام تو یہ چل رہے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سورہ جمعہ کے آیت نمبر 2 میں بات آتی ہے، آیات قرآن کی تلاوت، تزکیہ کیا جا رہا ہے، اللہ والا بنایا جا رہا ہے، آخرت کا طلبگار بنایا جا رہا ہے. جس نے غلبہ دین کی جد و جہد کرنی ہو، اس کا مطلوب تو پھر اللہ کی ذات اور آخرت کی کامیابی ہونی چاہیے. دنیا پرست انسان وہ دین کے لیے محنت نہیں کر سکتا. اور بہت اہم نقطہ کیا ہے، اسی مکہ مکرمہ کے 13 برس کے دوران میں ایک وہ آیت کریمہ بھی سامنے رہے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرہ. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 ہے. مکہ مکرمہ میں جہاد قرآن کریم کے ذریعے سے ہو رہا تھا. اگر کوئی اعتراضات مشرکین کے تو جوابات دیے جا رہے ہیں اینڈ سو آن. اور جو ایمان لا رہے ہیں، اب مجھے اللہ تعالیٰ نے دلایا وہ جو آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 139، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین. اگر واقعتاً ایمان والو گے تم غالب رہو گے. ایمان کا پہلا سورس تو قرآن حکیم ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ امت کو کتنا چاہتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ جڑے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے نماز کا جو طریقہ ہمیں سکھایا، فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن. یہ قرآن اتنا ہمارا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. جمعے کا خطبہ حضور کا کیا تھا؟ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس. قرآن پڑھتے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت فرماتے. عروہ بن مسعود نے آ کر ڈسکشن کیا ہے، حضور نے قرآن کریم سنایا. نجران کا وفد 9 ہجری میں آیا، حضور نے قرآن پاک سنایا ہے. وہ قرآن آج ہم مس کر رہے ہیں. وہ قرآن شاید آج ایک بس ثواب کی کتاب کی حد تک کئی ماہ رمضان میں کھول لیا جاتا ہے، کسی کے میت پہ کھول لیا جاتا ہے، بس الا ماشاء اللہ. اور عظیم اکثریت جو 5 وقتہ نمازی بھی ہے، ان کی عظیم اکثریت کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے. تو
اس قرآن کو آج ہم مس کر رہے ہیں، جو امت کو اٹھاتی ہے، وہ قرآن امت کو اٹھاتا ہے، معاف کیجئے گا، وہ افراد کے دلوں کو اللہ سے قریب کرتا ہے، آخرت کی فکر قرآن پاک پیدا کرتا ہے، اور پھر افراد کے کردار بدلتے ہیں، اور یہ تبدیل شدہ افراد جب اکٹھے ہوں گے تو پھر بڑی واقعتاً کسی تبدیلی کا ذریعہ بن سکیں گے۔ 13 برس کا جو حضور کا طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی سامنے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن سوچ لو، تمہیں آنا ہمارے ہی پاس ہے، دین میں یہ تفرقہ کیسے پڑتا ہے؟ یعنی یہ علمی اختلاف، یہ مخالفت کیسے بنتا ہے؟ جی، بہت اہم سوال ہے۔ ہم 2 حصے بھی کر لیں گے اس کے، کہ ایک اگر ہم اہل کتاب کو بھی ڈسکشن میں رکھ لیں، اور پھر ودن امت مسلمہ ہم مسلمانوں کے درمیان کی بات میں اس کے بعد بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم اہل کتاب کو دیکھیں تو قرآن حکیم بتاتا ہے کہ خاص طور پر ان کے علماء وہ اندھے بہرے نہیں تھے، وہ خوب جانتے تھے، اور بغیم بینہم، یہ لفظ قرآن پاک میں آتا ہے، اور 2-3 اور پہلو قرآن پاک ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم مشرکین کو بھی ذہن میں رکھ لیں اور اہل کتاب کو بھی، تکبر ہے، حسد ہے، ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، جس کو ہمارے اہل علم حب جاہ کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ مثلا مشرکین میں سے میں ابو جہل کی مثال آپ کے سامنے رکھوں تو اس کی تنہائی کی مجالس کا ذکر ملتا ہے، اور یقیناً بعض وہ حضرات کے جو بعد میں ایمان لائے اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی صف میں شامل ہوئے، انہوں نے یہ باتیں بیان کی، سیرت کی کتابوں کا یہ بات حصہ ہے۔ ابو جہل سے پوچھا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں، کیا تو اسے صحیح نہیں جانتا، ٹھیک نہیں وہ بات؟ کہ بات تو ٹھیک ہے۔ بولے پھر مانتا کیوں نہیں؟ کر مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ ہمارے ان کے قبیلے کا کمپٹیشن چلا آ رہا ہے، یہ حاجیوں کو کھلاتے ہم بھی کھلاتے ہیں، یہ حاجیوں کو پلاتے ہم بھی پلاتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، ان کے قبیلے کے افراد ہم بھی کرتے ہیں، اب میں ان کو رسول مان لوں تو میں نیچے ہو جاؤں گا، یہ اوپر آ جائیں گے۔ یہ تکبر اس سے لے ڈوبا، اور اس کا کیا عالم ہے تکبر کا؟ جب غزوہ بدر میں یہ قتل ہو رہا تھا تو کہتا ہے کہ میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ باقی گردنوں کے ساتھ رکھی جائے تو سردار کی گردن اونچی نظر آئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ آج اس امت کا فرعون قتل ہوا۔ تو ایک تو یہ تکبر آڑے آتا ہے۔ ایک یہود کے بارے میں، خاص طور پر ان کے علماء کے بارے میں قرآن کریم ذکر فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جانتے ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے، یعنی ان کے ہاں بشارات موجود تھیں، حضور علیہ السلام کے تعلق سے علامات موجود تھیں، مگر کیا شے آڑے آ گئی؟ وہ حب جاہ کا معاملہ آڑے آ گیا، ارج ٹو ڈومینیٹ کی بات آ گئی۔ ان یہود کا معاملہ، مدینہ شریف میں آباد تھے، ان یہود کا معاملہ کیا تھا؟ ان کی گدیاں چلتی تھیں، ان کی چودراہٹیں چلتی تھیں، ان کا مذہبی جو جبہ قبہ تھا اس کی ویلیو تھی۔ اب حضور اگر آ گئے اور آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، قرآن پاک بتاتا ہے، اب اگر یہ تسلیم کر لیں تو ان کی جو چودراہٹیں تھیں، ان کے جو پریولیجز تھے وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ حب جاہ کا معاملہ ہے جو آڑے آیا ہے۔ تو انیس صاحب، تکبر کا معاملہ، حسد کا معاملہ، اگر ہم شیطان والے واقعے کو دیکھ لیں، اس کا تکبر کیا تھا؟ میں اعلیٰ، یہ ادنا آدم علیہ السلام۔ اور حسد کیا تھا؟ اس کو کیوں خلافت مل رہی ہے؟ ہم بھی تو پڑھے رہا ہوں میں، اسی کا ریپلیکا آپ کو خاص طور پر یہود کے علماء میں نظر آئے گا۔ تو تکبر لیجئے، حسد لیجئے، ارش ٹو ڈومینیٹ، یعنی حب جاہ کا معاملہ، مجھے منصب ملنا چاہیے، یہ چیزیں آڑے آتی ہیں۔ ایسا نہیں تھا خاص طور پر سرداران قریش ہوں یا علماء یہود ہوں جن کو حق سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر گدیاں جاتی ہوئی، چودراہٹیں جاتی ہوئی، جبے قبے جاتے ہوئے، مال جاتا ہوا اور پریولیجز جاتے ہوئے جو نظر آئے، یہ اس کو اگر پورے کو ٹائٹل دے دیں تو حب مال کہہ سکتے ہیں، حب دنیا کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ چیز گھر کر جاتی ہے تو بندہ جانتے بوجھتے حق کو رد کرتا ہے۔ اچھا، رد کرنے کے لیے کوئی سہارا لے گا اور اپنی چودراہٹ کو قائم کرنے کے لیے کوئی شے لے کر آئے گا، اب وہ کوئی کمپٹیٹیو فیچر لے کر آئے گا کہ صاحب میرے پاس یہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہاں سے پھر یہ مذہبی طبقات اس نوعیت کے جو مذاہب قائم ہوئے وہ اپنی راہیں جدا کر کے الگ اپنی ڈیڈ اینڈ کی بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ماضی ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت مسیح علیہ السلام تک کی یہ بات ہو گئی، یعنی بنی اسرائیل کے آخری نبی مسیح علیہ السلام، اللہ اکبر، انہوں نے تفرقہ ڈالا۔ اب ذرا ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اس قول کی روشنی میں، اس ہدایت کی روشنی میں، یا اس انتباہ کی روشنی میں کہ تم نے کیا کیا ہے، تو کہیں وہ جو امراض اور جو افعال آپ نے گنوائے سب ماضی کے، اب اس آئینے میں، یعنی اس قرآن کریم کی اس آیت کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کہیں
ہم تو اس جرم کے مرتکب نہیں ہو رہے. بہت اہم سوال ہے، بڑا قیمتی سوال ہے، اور دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھنے والی بات بھی ہے، اور آئی اپریشیٹ دس کوسچن. ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث مبارک کو دہرایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بڑا سناتے تھے اس حدیث کو. اور سورہ البقرہ پڑھ جائیں، یہود کا ذکر پہلے، ہم مسلمانوں کا ذکر بعد میں. جی ہاں. آل عمران پڑھ جائیں، نصارہ کا ذکر پہلے، ہم مسلمانوں کا ذکر بعد میں. کیوں؟ آئینہ دکھایا گیا نا. اب اسی آئینے کی روشنی میں بات سمجھ لیں. اس حدیث کا ترجمہ دوبارہ، میری امت پر لازماً وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے. آپ نے بہت اہم ایک معتدل بات رکھی درمیان میں، کہ ایک ہوتا ہے علمی اختلاف اور ایک ہوتا ہے مخالفت پر آ جانا. تو علمی اختلاف تو کوئی ایشو نہیں رہا کبھی امت میں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کی میری سوچ 100% ایک ہی پیج پر آ جائے. ممکن نہیں ہے. ہم انسان ہیں، اللہ نے فہم دیا ہے. واحد جگہ دنیا میں قبرستان ہے کہ جہاں اختلاف نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. تو علمی اختلاف کو تو امت ایکسیپٹ کرتی ہے، اس کے آداب. ہاں سبحان اللہ. دیکھیے، جیسے تمام انبیاء رسول کے تعلق سے ایک بات بیان کی گئی کہ سب کی دعوت ایک ہی تھی، اسی طرح اس امت کے تعلق سے کتاب ہماری ایک ہے. کتاب کے ساتھ حضور کی ذات بھی حجت ہے ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے اہل بیت ہوں اور حضور کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس امت کا بہترین دور ہے. تو علیکم سنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری سنت، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم. پھر ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور میرا، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر جو ان کے بعد، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. یعنی قرآن و سنت اور یہ بہترین ادوار، یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے. تو آج اگر علمی دلیل مجھے یہاں سے ملتی ہے اور میں ایک رائے اختیار کرتا ہوں اور اپنا حق سمجھتا ہوں کہ علمی دلیل کی بنیاد پر میرا طرز عمل صحیح ہے، تو مجھے آپ کو موقع دینا چاہیے اور یہ حق دینا چاہیے کہ آپ اپنے فہم تحقیق کے مطابق ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن، سنت رسول علیہ السلام اور تین بہنیں ادوار، اور آپ ایک رائے قائم کریں. تو مجھے اس میں کوئی اس میں پھر بھی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس میں کوئی ضد کا معاملہ نہیں آئے گا، کوئی مخالفت کا معاملہ نہیں آئے گا. حق و باطل کا مارکا نہیں منایا جائے گا. ماشاءاللہ. یہ حق و باطل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کبھی افضل اور غیر افضل کی بات ہوگی. ہو سکتا ہے ایک رائے کو میں زیادہ پریفرڈ سمجھوں گا اور آپ کی رائے کو اس کے مقابلے میں ذرا کم پریفرڈ سمجھوں گا، اور ہو سکتا ہے میں جس کو افضل سمجھ رہا ہوں اس کے برعکس دوسری بات آپ کے نزدیک افضل ہو. 14 صدیوں میں امت میں یہ مسئلہ کسی کو پیش نہیں آیا. لیکن سچی بات دل سے میں کہہ دوں، جب کوئی حب جاہ کا معاملہ اور حب مال کا معاملہ، حب منصب کا معاملہ ادھر گھر کرتا ہے، تو پھر ڈیویشن کی بات آتی ہے اور من دیگرم تو دیگری والی بات آتی ہے. میں ہی میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. اور پھر ڈیڑھ اینڈ کی کچھ کمپٹیٹیو فیچرز کے ساتھ عمارات کھڑی کی جاتی ہیں اور پھر وہاں سے دوسروں کی کامل نفی کرنے کی بات کی جاتی ہے اور دوسروں کو فارغ کرنے کے فتاوی جاری کیے جاتے ہیں. یہ امت کے درد رکھنے والے اسلاف کا کبھی طرز عمل نہیں رہا ہے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو مسلمان کرنے آئے تھے. آج کچھ لوگوں نے لوگوں کو کافر کرنے کی فیکٹریاں کھول دی ہیں. یہ مسجد، یہ اللہ کے گھر، یہ جوڑنے کا مقام ہے. سبحان اللہ. عربی ہوگا، عجمی ہوگا، سندھی ہوگا، پٹھان ہوگا، بلوچ ہوگا، امیر ہوگا، غریب ہوگا، یہ شولڈر ٹو شولڈر جوڑنے کے مقام تھا. آج ہم نے ٹیگ لگا کر شاید بند کر دیا راستہ کہ یہ تیرے لیے نہیں ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ فرماتے مساجد اللہ کی ہیں. ہاں ایک اپنے مکتب فکر کا تعارف ہو جائے، کوئی ایشو نہیں ہے، مگر میں ٹیگ لگا کر اس کو دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہوں تو گویا میں امت میں دراڑ ڈالنے کا مرتکب ہوں. اور پیغمبر امت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، آج ہم نے توڑنا شروع کر دیا. تو سن لیں، معراج کا واقعہ ہے، حضور کو مشاہدات کرائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مشاہدہ یہ بھی کرایا گیا کہ کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں اور بڑی بڑی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے، زبان بار بار آ جاتی ہے. تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی امت کے واعظین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے واعظین جن کی باتوں سے امت ٹوٹتی تھی، امت میں دراڑ پڑتی تھی، امت میں تفرقے پیدا ہوتے تھے. اختلاف کا ایشو نہیں ہے، تفرقے کی ممانعت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، واختلفوا نہیں کہا گیا، اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے.
بلکہ ولا تفرقوا کہا گیا کہ تفرق بازی کا معاملہ نہ کرو. اگر ان اصولوں کو سامنے رکھیں اور امت کو کتنا توڑیں گے ہم, جی ہاں, مطلب کتنی بچ گئی امت جس کو ہم نے جوڑ کے رکھا ہوا ہو. وہ بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ امت پناہ ختم ہو گیا آج. جی ہاں, حضرت یوسف, مولا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں بہت پیارے کہ آج وہ امت پناہ ختم ہو گیا. یہ امت وہ تھی جو محمد مصطفیٰ دے کے گئے. حبشہ کے بلال بھی تھے, روم کے سہیب بھی تھے, فارس کے سلمان بھی تھے. حضور اتنا گلوبل لیول پر جوڑ کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بائنڈنگ فورس کیا ہے؟ ہاں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور آج ہم ایک گلی میں بھی شاید جڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو پا رہے. اندازہ تو کریں کس گلوبل لیول پر حضور جوڑ کر گئے. آج ہم نے گلی کے اندر بھی 3 کھڑی کر دی ہیں مساجد, اور شاید ہم نے ٹیگ لگا کے امت کو ڈیوائیڈ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا. اللہ اکبر. امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میری بات درست ہے, لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کی بات درست ہو. تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں. کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہر شخص وہ مجھے عزیز ہونا چاہیے کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. میرا دعویٰ مجھے بہت عزیز ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ جو سامنے والا ہے جس سے میرا مسلکی اختلاف ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہو. تو اس کا کوئی ترازو تو نہیں ہے نا. وہ تو برائے وصل کردن آمدی, نے برائے فصل کردن آمدی, مولا روم فرماتے ہیں. تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے, ان کے درمیان فرق پیدا کرنے نہیں آیا. شیخ صاحب وقت مکمل ہو رہا ہے, آخری 2-3 منٹ ہیں. ایک بہت اہم موضوع رہ گیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو, ہم اس کے عمل کی ناقدری نہیں کریں گے. اور یہ سب ہم لکھ رہے ہیں. تو ایک سوال اٹھتا ہے بہت بڑا کہ جناب ایک آدمی ہے جو اہل ایمان نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے, لیکن نیک کام کرتا ہے, تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ اس طرح کے سوالات آپ نے بے پناہ سنے ہوں گے. قرآن کریم جو بالکل واضح کر رہا ہے بات, ایمان یعنی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ چلتے ہیں. ارشاد. بجائے آپ کی بات, دیکھیے خالق کا کلام ہے, اس نے مخلوق کے لیے عطا فرمایا, اور کل ہم نے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے. وہ فرماتے ہیں میرے ہاں عمل نیک وہ کہلائے گا اور مقبول ہوگا جو ایمان کے ساتھ آئے. ٹھیک ہے, اور ایک اصولی بات واضح رہے کہ اب ٹیکنیکلی مسلمان کون ہے. تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان کی ٹیکنیکل تعریف فقہا بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ بات جس کی خبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی اس کی تصدیق کرنے والا مسلمان. ایک بات. دوسری بات ہے جس کا ایمان ہی نہیں ہے, جو کل کو مانتا ہی نہیں ہے, تو پھر جو ادھر کو ہی مانتا ہے ادھر ہی لے لے گا وہ. ٹھیک ہے, اور نہ وہ جنت کا طلبگار ہے, نہ وہ طلبگار ہے, تو پھر شکوہ کس بات کا کرے گا کل اگر اس کی پٹائی ہوتی ہے تو. وہ اپنے آپ کو کوسے نا یہاں پر, وہ کل کا طلبگار ہی نہیں ہے, جنت کا طلبگار ہی نہیں ہے, کل کو مانتا ہی نہیں ہے, آخرت کا یقین ہی نہیں رکھتا, تو پھر اس کو ادھر ہی کچھ مل جائے گا, کل اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں, جہاں ایک غیر مسلم کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایمان کے بغیر تیرا نیک عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے, وہاں مسلمانوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. محض کلمہ پڑھ کر بیٹھ جانا کافی نہیں ہے. آمنو کے ساتھ وعاملوا الصالحات, آمنو کے ساتھ وعاملوا الصالحات بار 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 قرآن حکیم ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے. اور اگلی بات, جس غیر مسلم کو یہ سبق ہم نے دینا تیرا کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے, یا جس کے بارے میں ہم یہ رائے قائم کر لیتے ہیں جو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, اس تک پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ وہی خیر امت. تو مائیکل اور جارج فلاں جہنم میں جائیں گے, یہ کہنا بڑا آسان ہے, مگر یہ ایکسیپٹ کرنا کہ اس تک پہنچانا میرا فرض ہے, یہ بڑا مشکل ہو گیا آج امت کے لیے. اور جو آپ نے جس طبقے کی یہ بعض کچھ افراد کی طرف اشارہ کیا, آج کل بڑا معروف ہے, ہیومینٹی از مائی ریلیجن. از اسلام ناٹ یور دین؟ کیا کوئی شک آ گیا ہے, کوئی جھجک آ گئی ہے اسلام کو ماننے کے اندر؟ تو یہ ڈگڈگی بجا کر نئے نئے فتنے فلسفے پھیلائے جا رہے. اللہ کے ایکسیپٹیبل اسلام ہے, اسلام ہے, اور وہ اسلام وہ ہے جو خالق نے عطا فرمایا, جو خالق مخلوق کو اچھی طرح جانتا ہے اور اس کے ظاہر باطن دنیا آخرت کے سارے معاملات سے واقف ہے. اس نے جو کچھ عطا فرمایا اسی میں انسانیت کی فلاح ہے, نہ کہ اس طرح کے فتنے والے سلوگنز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ ہیومینٹی از مائی ریلیجن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نیک اعمال, عمل صالح, مگر ایمان کے ساتھ, اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو اللہ ہمیں دے گا, دنیا میں بھی دیتا ہے, آخرت میں بھی دے گا. لیکن وہ غیر مسلم
جنہوں نے ابھی تک دین قبول نہیں کیا وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا ہی میں دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ شیخ صاحب بڑا ممنون، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، ہمیں دین کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں روزانہ۔ اللہ انہیں اچھا رکھے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قبل اسلام بیت اللہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ درست جواب 360۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ سورہ بقرہ میں یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یا سورہ فتح میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430090۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت قرآن اندازی کا۔ شیخ صاحب نے پرچی نکال لی ہے اور آج کے ونر ہیں نصیر احمد صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ نصیر احمد صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر ہم آپ کے گھر روانہ کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا اور پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم جیسی کوئی بزرگی اور شرافت نہیں، علم جیسی کوئی بزرگی اور شرافت نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر